أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة المؤمن، رکوع نمبر 2، پارہ نمبر 24۔ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ سورہ مومن، اس سورہ مبارک میں جس مومن کا تذکرہ ہے آل فرعون سے، اس کا بیان تو آئندہ رکوعات کے اندر آئے گا۔ یہاں پہلے رکوع میں ایمان والوں کے لیے ایک بڑی نعمت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو، ان کے آباء و اجداد کو اور بیویوں کو اور بچوں کو ایک جگہ پر جمع فرما دے گا، اور یہ ہر انسان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جہاں رہے اس کی فیملی اس کے ساتھ ہو۔ تو اللہ کے فرشتے بھی یہی دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ان سب کو اکٹھا ایک جگہ پر جنت میں جمع فرما دے۔ یہاں رکوع نمبر 2 میں کفار کی ایک تکلیف اور اذیت کا تذکرہ ہے کہ جب ان کو جہنم کے عذاب ہوں گے تو ان کو اپنے آپ پر بڑا غصہ آئے گا، بڑا غصہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے، اے کفار، جتنا تم کو غصہ اپنے آپ پہ آ رہا ہے، اپنے آپ پر کہ ہم عذاب کے مستحق ہو گئے، اس سے زیادہ غصہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت آتا تھا جب اللہ کے نبی تمہیں ایمان کی طرف بلاتے تھے،
اور تم کفر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی ایمان کی طرف بلاتے تھے اور تم کفر کرتے تھے۔ اس وقت اللہ پاک کو اس سے زیادہ غصہ آتا تھا تمہارے اوپر جتنا غصہ آج تمہیں اپنے آپ پہ آ رہا ہے۔ اس کا بیان ہے رکوع نمبر 2 کی پہلی آیت کریمہ میں اور سورہ مومن کی آیت نمبر 10، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون، انہیں پکار کر کہا جائے گا بڑی بلند آواز کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے پکاریں گے، لمقت اللہ، اللہ کا ناراض ہونا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، مقت و ناراضگی، اکبر و بہت بڑی ہے، من مقتکم انفسکم، جیسے تم ناراض ہو اپنے آپ پر۔ اللہ کا ناراض ہونا بہت زیادہ تھا تمہارے اپنے آپ پر ناراض ہونے سے۔ آج جتنا غصہ تمہیں آ رہا ہے اپنی ہی جانوں کے خلاف، اس سے زیادہ غصہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت آتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تو تم انکار کرتے تھے۔ استدعون الی الایمان، جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا، فتکفرون، تو تم کفر کر دیتے، انکار کر دیتے۔ اب اس سے اگلی آیت مبارکہ میں کفار کے ایک سوال کا ذکر ہے، اور یہ سوال قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر ہے۔ اے اللہ، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب اس انداز سے دیا ہے، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر انہیں لوٹا دیا جائے تو پھر وہی کام کریں جس سے منع کیا گیا ہے۔ اگر دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تو پھر بھی انکار، معصیت اور کفر کریں۔ قالو، کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، امتنا اثنتین، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی، 2 دفعہ، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور 2 دفعہ تو نے ہمیں زندہ کیا، 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی۔ اس کو سمجھنے کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کس طرح تم کفر کرتے ہو اللہ پر، اللہ کے ساتھ، جبکہ تم مردہ تھے۔ یہ پہلی موت ہے۔ پہلی موت سے مراد العدم، نیست، جب انسان نہیں تھا، پیدا ہونے سے پہلے عدم، وہ ایک موت ہے جس کو موت کہا گیا ہے۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر تمہیں زندگی دی، دنیا میں آ گئے، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر موت دے گا۔ یہ موت دنیا سے جانے کی موت ہے۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ 2 دفعہ موت ہے۔ ایک موت جو پہلے انسان کا وجود ہی نہیں تھا، اسے بھی موت کا ہے، اور دوسری موت وہ جب دنیا سے جانا ہے۔ اور 2 زندگیاں، ایک زندگی تو وہ ہے جو دنیاوی زندگی ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان کرتا ہے۔ تو یہاں پر کل 4 مرحلے ہیں، پہلے موت، پھر زندگی، پھر موت۔ ان میں سے 3 ایسے ہیں جن میں کفار کا کوئی اختلاف نہیں۔ کیوں کہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، پہلے انسان نہیں تھا، اس پر کفار کو کوئی سوال نہیں۔ پھر پیدا ہو گیا، دنیا میں آ گیا، اس پر بھی کفار کا کوئی سوال نہیں۔ پھر مر گیا، دنیا سے گیا، مشاہدہ ہے۔
اس پر بھی کفار کا کوئی سوال نہیں۔ کل 4 مراحل ہیں، 4 میں سے 3 پر کوئی اعتراض نہیں۔ جو چوتھا ہے نا ثم یحییکم، اس پر ان کا اعتراض ہے۔ تو جب اس کو بھی دیکھ لیں گے، مشاہدہ کر لیں گے، اس وقت کہیں گے اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور تو نے ہمیں 2 دفعہ زندہ کیا۔ جو چوتھا مرحلہ ہے اس پر بھی ایمان لے آئیں گے۔ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، سو ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اقرار کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے، دوبارہ دنیا میں چلے جائیں؟ یہ ایک درخواست ہے کفار کی جہنم کے اندر۔ دوسری درخواست جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ عذاب میں وقفہ ہونا چاہیے۔ جس طرح دنیا میں ہر کام میں چھٹی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں عذاب میں کوئی ہفتے بعد، کوئی مہینے بعد، کوئی سال بعد چھٹی ہونی چاہیے، وقفہ ہونا چاہیے۔ تو یہ درخواست جو ہے دوبارہ دنیا میں آنے کی، یہ قبول نہیں ہوگی۔ عذاب میں چھٹی والی درخواست بھی قبول نہیں ہوگی۔ پھر تیسری درخواست کر دیں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، تیرا رب ہمیں موت دے دے، موت آ جائے۔ یہ بھی مطالبہ ان کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، نہ موت آئے گی نہ زندگی، بلکہ زندگی اور موت کے مابین۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، یہ جو عذاب ہے اس لیے اذا دعی اللہ وحدہ، کہ جب ایک اللہ کو پکارا جاتا، ایک اللہ کو، کفرتم، تم کفر کرتے، وَإِن یشرک بہ، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا، تؤمنوا، تو تم مان لیتے، پھر مان لیتے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تو تمہیں نفرت ہوتی اور غصہ کرتے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، پس فیصلہ اس وقت اللہ رب العزت کے لیے، العلی جو بہت بلند، الکبیر بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، وہ اللہ جو دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، آیات۔ اللہ تعالیٰ کی آیات بہت زیادہ، لیکن یہاں پر ایک آیت کا ذکر کیا، وہ کون سی ہے؟ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ رزق سے مراد بارش ہے، بارش برستی ہے تو اس کے پانی کا نظام چلتا ہے، اس سے رزق پیدا ہوتا ہے۔ اور جیسے عرض کیا گیا کہ غلہ جو ہے ایک دانہ وہ مٹی کے نیچے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اگاتا ہے، تو یہ مثال دے کر اللہ پاک نے سمجھایا کہ جس طرح ایک دانہ مٹی کے نیچے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اگاتے ہیں، اس طرح مٹی کے نیچے انسان ہے جو مردہ پڑا ہے، تو دانے کی مثال دے کر سمجھایا اسی طرح انسان کو زندہ کیا جائے گا۔ نشانیوں میں سے ایک نشانی کا تذکرہ فرمایا، وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نہیں نصیحت پکڑتا مگر جو رجوع کرتا ہے، جو رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہی ہدایت دیتا ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس پکارو اللہ کو اس حال میں
کہ خالص کرنے والے اس کے لیے اطاعت کو، الدین، دین کو، دین سے مراد اطاعت، اطاعت کافروں کی کرو اور دعا اللہ سے مانگو۔ پھر اللہ پاک بھی فرماتے ہیں جاؤ کافروں سے ہی دعائیں مانگ لو، جن کی اطاعت کرتے ہو، جن کا کہا مانتے ہو، جن کی اتباع کرتے ہو، فرمایا کہ اللہ کو پکارو، دعا کرو، لیکن ساتھ مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے اس کے لیے دین کو، اطاعت بھی اس کی کرو، دعائیں بھی اس سے مانگو، اور اگر اطاعت کفار کی تو پھر دعا بھی ان کافروں سے مانگ لیا کرو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ ناپسند کریں کافر، جب اللہ کی اطاعت کریں گے تو کافروں کو پسند نہیں آئے گا۔ کافر چاہیں گے کہ ہماری اطاعت ہو، ہماری اطاعت ہو، ہماری فرما برداری ہو، تو ایسا کرو کفار کو ناراض کر کے اپنے رب کو راضی کر لو۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ ناپسند کریں کافر۔ اب ایک دعا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت دعا، جس میں یہی لفظ ہیں جو اس آیت کریمہ کے اندر ہیں۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز مکمل فرماتے تو نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، بادشاہت اس کی، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور تعریف بھی اس کی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ سے بچنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ولا نعبد الا ایاہ، اور نہیں ہم عبادت کرتے مگر خاص اسی کی۔ لہ النعمہ، نعمت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وَلَهُ الْفَضْلُ، اور سارا فضل اسی کی ملکیت ہے۔ نعمت کا مالک بھی وہی ہے، فضل کا مالک بھی وہ ہے۔ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، اور اسی کے لیے اچھی تعریف ہے، اچھی تعریف۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ اب اس سے آگے اس آیت کریمہ کے جو الفاظ ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اب یہ دعا مکمل ہو گئی، خالص کرنے والے اس کے لیے اطاعت کو اگرچہ کافر برا مانے۔ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 594، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو اذکار کرتے نماز کے بعد، ان میں سے ایک یہ ذکر ہے جس کے اندر یہ الفاظ ہیں جو اس آیت کریمہ کے اندر ہے۔ رفیع الدرجات، بہت بلند درجوں والا، بڑے بلند درجوں والا، ذو العرش، عرش کا مالک ہے، عرش کا مالک ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، یلقی، وہ اتارتا ہے، اتارتا ہے، الروح الوحی، وحی کو اتارتا ہے، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں سے جس پر چاہتا ہے اس کو نبوت کا تاج پہنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ختم نبوت کا تاج پہنا دیتا ہے۔
लियुनज़िरा ताकि डराए, यौम तलाक मुलाकात के दिन से। तलाक का माना मुलाकात। एक तलाक वो होती है जो लोग अपनी बीवी को देते हैं, वो त्वा के साथ, त्वा ये ता, तलाक मुलाकात के दिन से डराए। यौम हुम बारिज़ून जिस दिन वो ज़ाहिर होंगे साफ, किसी पर कोई लिबास नहीं होगा और कोई अल्लाह ताला से गैर हाज़िर नहीं हो सकेगा, सब सामने। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल कर दिया, ए प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अन्नास यंज़ुरु बाज़ुहुम इला बाज़, लोग एक दूसरे को देखेंगे जब लिबास ही नहीं होगा, बरहना है, औरतें भी और मर्द भी। तो फरमाया आयशा अल अमरो अशद्दु मिन ज़ालिका मिन अन यंज़ुरा बाज़ुहुम इला बाज़, मामला इससे कहीं सख्त होगा कि कोई किसी की तरफ देखे। दुनिया में भी दना आदमी, समझदार आदमी अपने काम में मसरूफ़ होता है, दीन का, दुनिया का और खैर का काम करता जाता है और मुसलसल उसी में मसरूफ़ होता है। और जो लोग फारग होते हैं और बेमकसद कामों में मसरूफ़ होते हैं, वो देखते हैं आज इसने लिबास कैसा पहना है, आज ये क्या खा रहा है। अल्लाह वाले दूसरों पर नज़र नहीं रखते, अपने काम से गरज है कि मैं खैर का और नेकी का और कारोबार का और इस्लाह का काम करता हूँ और करता ही जाता हूँ। दूसरों को देखना क्या खाता है, क्या पहनता है, अच्छे लोगों का शेवा नहीं है, अपने काम में मसरूफियत है। तो आखिरत में तो किसी को हिम्मत ही नहीं होगी कि किसी की तरफ देख सके। यौम हुम बारिज़ूना, जिस दिन लोग साफ जाहिर होंगे, जिस तरह एक दूसरे मकाम पर यौम तुबल सरायर, उस दिन राज खुल के सामने वाज़े होकर, जाहिर होकर सामने आ जाएंगे। ला यख्फा अलल्लाहि मिनहुम शै, नहीं पोशीदा होगी उनमें से अल्लाह ताला पर कोई शय, कोई चीज़। फिर अल्लाह पाक उस वक़्त सवाल कर देंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है, किसकी बादशाहत है। कोई जवाब नहीं देगा क्योंकि सारे तो मर चुके हैं, मौत की वादी में जा चुके हैं, इंसान भी, जिन्न भी और फरिश्ते भी। सिर्फ अकेला अल्लाह ही जिंदा है, अल हय्युल क़य्यूम, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है। सवाल तो है लेकिन जवाब कोई नहीं। जब जवाब नहीं आता, सब मर चुके हैं, फिर रब्बे कायनात खुद ही जवाब देते हैं, लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, अल्लाह के लिए जो एक है, बहुत ज़्यादा दबदबे वाला, बड़ी रोब वाला, बड़े गलबे वाला। तो जैसे अर्ज़ किया गया कि जहाँ पर रब्बे कायनात के दो नाम आते हैं, वहाँ गौर करके एक तीसरी सिफ्त निकाल लो। यहाँ पर भी दो नाम अल्लाह पाक के, अल वाहिद, अल क़ह्हार, अकेला है और बड़े दबदबे वाला है। आम तौर पर होता ये है कि जो अकेला हो, अल वाहिद जो है ही अकेला, उसकी कोई ताकत नहीं होती। इंसानों में जो बंदा अकेला है, कोई उसका मकाम नहीं, कोई उसकी पावर नहीं। तो अल्लाह अकेला भी है और क़ह्हार भी है। दो नामों पे गौर कर लें तो अल्लाह ताला की मज़ीद सिफ़तें इंसान को समझने में आसानी होती है। अल यौम तुजज़ा कुल्लु नफ्सिम बिमा कसबत ला ज़ुल्मल यौम इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, आज बदला दिया जाएगा हर जान को जो उसने कमाया,
لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم کے بھی کئی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان نے نیکی کی ہے، اسے اس کا اجر نہ ملے، ایک ظلم تو یہ ہے۔ دوسرا ظلم یہ ہے کہ اسے اجر تو مل جائے لیکن پورا نہ ملے بلکہ تھوڑا ملے۔ ایک ظلم کی شکل یہ ہے کہ ایک آدمی نے گناہ کیا نہیں تو اس کو سزا مل جائے۔ ایک ظلم کی شکل یہ ہے گناہ کیا تو ہے لیکن سزا گناہ سے زیادہ مل جائے۔ ایک ظلم کی شکل یہ ہے گناہ ایک آدمی نے کیا ہے، پکڑا کوئی دوسرا جائے۔ ظلم کی تمام شکلیں ختم ہو جائیں گی۔ لا ظلم اليوم، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ایک کی جگہ پر دوسرا نہیں پکڑا جائے گا، کسی کو اس کے حق سے تھوڑا اجر نہیں ملے گا، ہاں زیادہ مل جائے گا۔ لا ظلم اليوم، کسی پر آج ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اب کیسے طریقے نکل آئے حساب کرنے کے؟ پہلے لوگ حساب کرتے کاپی پہ لکھ کے، رجسٹر پر لکھ کے، آج کیسے جدید طریقے نکل آئے ہیں، اور کیلکولیٹر، پھر اس سے آگے جدید اور جدید تر اور جدید ترین طریقے حساب کتاب کے، کہ بڑے بڑے لمبے حساب چند لمحوں میں انسان کر کے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو انسان کی ترقی ہے۔ رب کائنات ساری دنیا کے حساب بہت جلدی لے لے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، یہ جو ترقی کے آلے ہیں ان سے سمجھ جاؤ کہ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کتنی جلدی حساب لے لے گا۔ رفیع الدرجات، وہ اللہ تعالیٰ جس کے یہ صفتیں ہیں کہ بڑے درجوں والا، عرش والا اور بہت جلد حساب لینے والا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور آپ انہیں ڈرائیں یوم الآزفہ، قریب آنے والی گھڑی سے۔ آزفہ قریب آنے والی۔ انسان سمجھتا ہے کہ قیامت دور ہے، اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم، سورۃ الانبیاء، لوگوں کا حساب بہت قریب آ گیا ہے۔ اور سورۃ النحل میں آیت نمبر 1، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا امر آ چکا ہے، اس کو جلدی نہ طلب کرو۔ تو آزفہ قریب آنے والی گھڑی سے۔ اذ القلوب، جب کہ دل، لدل حناجر، گلوں کے پاس، کاظمینہ، غم سے بھرے ہوئے، کاظمینہ غم سے بھرے ہوئے، اور دل جو ہیں حلق سے باہر آ رہے ہیں۔ ما للظالمین من حمیم، نہیں ظالموں کے لیے کوئی دوست، ولا شفیع یطاع، اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں۔ یہ الفاظ بھی ایک دعا کے اندر ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں کتاب کے اندر ایک دعا ہے، اور دعا کا عنوان ہے اخلاق رذیلہ سے بچنے کی دعا۔ اخلاق رذیلہ، گندے اخلاق سے بچنے کی دعا۔ اللہم طہر قلبی من النفاق، یا اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ وعملی من الریا، میرے عمل کو دکھلاوے سے پاک کر دے، میرے عمل کو دکھلاوے سے پاک کر دے۔ وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے۔ ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، تو جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور جو دل چھپاتے ہیں۔ یہ الفاظ جو اس آیت کریمہ کے اندر ہیں وہ اس دعا کے اندر ہیں
جو گندے اخلاق سے بچنے کی دعا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہی فیصلہ فرماتا ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ جن کو وہ پکارتے ہیں اس کے علاوہ، لا یقضون بشیء، کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔